السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے اس کی والیوم نمبر 2 ہے کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا، اور اس میں جو آج کا باب ہے وہ کتاب العتق کی ہے، غلام کو آزاد کرنے کا بیان۔ اس حوالے سے حدیث ہیں، حدیث نمبر 3382۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ کے بدلے میں آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3383۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ وہ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اپنے اہل کے ہاں بہت پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی کام کرنے والے کی مدد کر، یا جو شخص کوئی چیز بنانا نہیں جانتا تو اس کے لیے وہ چیز بنا دے۔ میں نے عرض کیا، اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ، یہ ایسا صدقہ ہے جس کے ذریعے تو اپنی جان پر صدقہ کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3384۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ تم نے بات مختصر کی ہے لیکن بات بہت اہم دریافت کی ہے، ذی روح کو آزاد کر اور اگر گردن کو غلامی سے آزاد کر۔ اس نے عرض کیا، کیا ان دونوں کا ایک ہی معنی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، عتق سے مراد ہے کہ تو اکیلا اسے آزاد کرے، جبکہ فاقہ رقبہ یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں معاونت کر، زیادہ دودھ والا جانور بطور عطیہ دے اور ظالم رشتہ دار پر مہربانی و احسان کر۔ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو پھر بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو پھر خیر و بلائی کی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکو۔ حدیث نمبر 3385۔ عمر بن ابسہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد بناتا ہے تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو آزاد کرتا ہے تو یہ اس کا جہنم سے فدیہ بن جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں تحصیل علم یا جہاد کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا تو روز قیامت جب اندھیروں سے ہوں گے اس کے لیے نور ہوگا۔ حدیث نمبر 3386۔ ریف بن عیاش ویلمی بیان کرتے ہیں کہ ہم واصلہ بن اسقع کے پاس آئے تو ہم نے کہا، ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ وہ اس بات سے ناراض ہو گئے اور کہا، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو جبکہ اس کا مصحف اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود کم بیشی کر لیتا ہے۔ ہم نے کہا، ہم تو صرف ایسی حدیث کا ارادہ کیا تھا جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک ساتھی کے بارے میں جس نے قتل کی وجہ سے جہنم کو واجب کر لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ حدیث نمبر 3387۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ کسی کے لیے ایسی سفارش کرنا ہے جس کی وجہ سے کسی کی گردن آزاد کر دی جائے۔ کتاب العتق میں ہے مشرے غلام کو آزاد کرنے، قریبی شخص کو خریدنے اور مرض میں آزاد کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 3388۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی قیمت کو پہنچتا ہے تو غلام کی منصفانہ قیمت مقرر کی جائے گی اور اس کے شرکاء کو ان کے حصوں کے مطابق دی جائے گی اور غلام آزاد ہو جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا سو ہو گیا۔ حدیث نمبر 3389۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غلام میں موجود اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اگر وہ شخص مالدار ہے تو غلام کو مکمل طور پر آزاد کر دیا جائے گا، اور اگر اس شخص کے پاس مال نہیں تو غلام سے مال کمانے کے لیے کہا جائے گا لیکن اس پر مشقت نہیں ڈالی جائے گی۔ حدیث نمبر 3390۔ عمران بن حسین
سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے قریب اپنے 6 غلام آزاد کر دیے اور اس کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے مابین قرعہ اندازی کی تو 2 کو آزاد کر دیا اور 4 کو غلام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سخت الفاظ فرمائے۔ انہی میں سے مروی نسائی کی ایک روایت میں ہے، اس کے متعلق سخت الفاظ فرمائے کہ بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، فرمایا اگر میں اس کی تدفین سے پہلے موجود ہوتا تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔ حدیث نمبر 3391۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے اگر وہ باپ کو مملوک پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ حدیث نمبر 3392۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں ایک آدمی نے ایک غلام مدبر کیا، یوں کہا کہ میری موت کے بعد یہ غلام آزاد ہوگا اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور مال نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اسے کون خریدتا ہے؟ تو نعیم بن حام نے 800 درہم کے بدلے میں اسے خرید لیا۔ اور مسلم کی روایت میں کہ نعیم بن عبداللہ عدی نے 800 درہم کے عوض اسے خرید لیا اور اس آدمی نے یہ رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسے دے دی، پھر فرمایا پہلے اپنی جان سے شروع کرو اور اس پر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو پھر تیرے گھر والوں کے لیے، اگر تیرے گھر والوں سے بچ جائے تو تیرے رشتہ داروں کے لیے، اگر تیرے رشتہ داروں سے بچ جائے تو پھر اس طرح اور اس طرح۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اپنے سامنے اور اپنے دائیں بائیں تقسیم کر۔ حدیث نمبر 3393۔ حسن ثمرہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرابت دار محرم کا مالک ہو جائے تو وہ غلام آزاد دے۔ حدیث نمبر 3394۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی لونڈی اس کے بچے کو جنم دے تو وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 3395۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے دور میں ولد وہ لونڈی جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہوا اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی کی بھی کیا کرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے ہمیں اس سے منع کیا تو ہم رک گئے۔ حدیث نمبر 3396۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلام آزاد کرے اور اس غلام کا مال ہو تو غلام کا مال غلام ہی کا ہے مگر یہ کہ آقا کوئی شرط طے کر لے۔ حدیث نمبر 3397۔ ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے غلام میں موجود اپنے حصے کو آزاد کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پر آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔ حدیث نمبر 3398۔ سفینہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے فرمایا میں تمہیں آزاد کرتی ہوں اور تم پر شرط عائد کرتی ہوں کہ تم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرو گے۔ میں نے کہا اگر آپ مجھ پر شرط نہ بھی عائد کریں تب بھی میں زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہ ہوتا۔ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ پر شرط عائد کر دی۔ حدیث نمبر 3399۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکاتب پر جب تک مکاتبت کا 1 درہم بھی باقی رہتا ہے تو وہ غلام ہے۔ حدیث نمبر 3400۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کسی مکاتب کے پاس اس قدر رقم ہو کہ وہ ادا کر سکے تو مالکہ اس سے پردہ کرے۔ حدیث نمبر 3401۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے غلام سے 100 اوقیہ پر مکاتبت کی اس کے ذمہ صرف 10 اوقیہ، فرمایا 10 دینار دینا باقی رہ گیا اور وہ انہیں ادا نہ کر سکا تو وہ غلام ہی ہے۔ حدیث نمبر 3402۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکاتب دیت یا میراث کا مستحق بنتا ہے تو وہ اپنی آزادی کے حساب سے وارث بنے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکاتب کو اس حصہ کے مطابق دیت دی جائے گی جو اس نے دیت حر ادا کی ہے اور جو بچ جائے وہ دیت عبد ہے، اور امام ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3403۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ انصاری سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اسے صبح تک مؤخر کر دیا، صبح فوت ہو گئی۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں میں نے قاسم بن محمد سے کہا اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ قاسم نے کہا سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 3404۔
یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے حالت نیند ہی میں وفات پا گیا تو ان کی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے بہت سے غلام آزاد کیے۔ حدیث نمبر 3405۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی غلام خریدا، اس غلام کے مال کی شرط قائم نہ کی تو اس خریدنے والے کے لیے اس کے مال سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کتاب العتق میں ہے قسموں اور نظروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3406۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھایا کرتے تھے، دلوں کے پھیرنے والے کی قسم۔ حدیث نمبر 3407۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں اپنے دادا کی قسمیں اٹھانے سے منع فرماتا ہے، جس نے قسم اٹھائی وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا پھر خاموش رہے۔ حدیث نمبر 3408۔ عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتوں اور اپنے باپ داداؤں کے نام کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ حدیث نمبر 3409۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لات و عزیٰ بتوں کی قسم اٹھائی تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3410۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور ملت پر جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور ابن آدم پر ایسی چیز کی نظر پوری کرنا واجب نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا تو روز قیامت اسے اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جس نے کسی مومن شخص پر کفر کا بہتان لگایا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے اسے قتل کر دیا، اور جس نے مال بڑھانے کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ اس کی تنگ دستی میں اضافہ فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3411۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانوں تو انشاءاللہ میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا اور اس سے بہتر کو اختیار کر لوں گا۔ حدیث نمبر 3412۔ عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن سمرہ امارت مت طلب کرنا، اگر وہ تمہیں تمہاری طلب پر دے دی گئی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، اگر وہ طلب کیے بغیر تمہیں دے دی گئی تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی، اور جب تم کسی چیز پر قسم اٹھا لو اور پھر تم اس کے غیر کو بہتر جانو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، اور جو بہتر ہو اسے اختیار کر لو، اور ایک دوسری روایت میں ہے جو بہتر ہے اسے اختیار کرو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ حدیث نمبر 3413۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز پر قسم اٹھائے اور وہ اس سے بہتر چیز جان لے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، اور جو بہتر چیز ہے وہ کرے۔ حدیث نمبر 3414۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارا اپنی اس قسم پر اصرار کرنا جو اپنے گھر والوں کے متعلق ہو، اللہ کے نزدیک قسم توڑنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے، جس کا کفارہ ادا کرنا اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ حدیث نمبر 3415۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس پر تیرا ساتھی قسم طلب کرنے والا تمہیں سچا جانے۔ حدیث نمبر 3416۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم طلب کرنے والے کی نیت پر معتبر ہوگی۔ حدیث نمبر 3417۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت اللہ تم سے لوگ قسم کا مواخذہ نہیں کرے گا اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جو عادت کے طور پر کہتا ہے کہ لا واللہ اور بلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم، اور شرح سنہ میں مساوی کے یہی الفاظ ہے، اور امام بغوی نے فرمایا بعض محدثین نے اسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 3418۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا اور اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ اور نہ ہی اپنے بتوں کی، اور اللہ کی قسم صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ حدیث نمبر 3419۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ حدیث نمبر 3420۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم اٹھائی تو ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 3421۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم اٹھاتے وقت یہ کہتا ہے کہ معاملہ ایسا ہوا تو میں اسلام سے بیزار و لا تعلق ہوں، اگر وہ جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ سالم طور پر اسلام کی طرف نہیں لوٹے گا۔ حدیث نمبر 3422۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ قسم اٹھاتے تو یوں فرماتے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے،
حدیث نمبر 3423۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تو یوں فرماتے نہیں اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 3424۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قسم اٹھائے اور انشاءاللہ کہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی اور امام ترمذی نے محدثین کی ایک جماعت کا ذکر کیا جس نے اسے ابن عمر پر موقوف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3425۔ ابو الحوث عوف بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ میرا چچا زاد ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ مجھے نہ تو چیز دیتا ہے اور نہ مجھ سے تعلق جوڑتا ہے، پھر اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، جبکہ میں قسم اٹھا چکا ہوں کہ میں اسے کوئی چیز نہیں دوں گا اور نہ اس سے صلہ رحمی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس چیز کو اختیار کروں جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا چچا زاد میرے پاس آتا ہے اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں اس کو کچھ نہیں دوں گا اور نہ اس سے صلہ رحم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ حدیث جو ہے کتاب العتق میں ہے نظروں کا بیان۔ حدیث نمبر 3426۔ ابو ہریرہ اور ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانو کیونکہ نظر تقدیر کے معاملہ میں کوئی فائدہ نہیں دیتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکالا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3427۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اطاعت نظر مانتا ہے تو وہ اسے پورا کرے اور جو شخص اس کی نافرمانی کی نظر مانتا ہے تو وہ اسے پورا نہ کرے۔ حدیث نمبر 3428۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانی کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس چیز کی جو انسان کے بس میں نہیں، اور ایک روایت میں اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں۔ حدیث نمبر 3429۔ عقبہ بن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3430۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متعلق دریافت کیا تو صحابہ نے عرض کیا ابو اسرائیل ہے، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، وہ سایہ میں بیٹھے گا، نہ کلام کرے گا اور وہ روزہ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ وہ کلام کرے، سایہ میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے۔ حدیث نمبر 3431۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا، اسے اپنے دو بیٹوں کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چل کر بیت اللہ جانے کی نظر مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالے اور آپ نے اسے سوار ہونے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 3432۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگوار سوار ہو جاؤ کیونکہ اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے۔ حدیث نمبر 3433۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نظر کے متعلق جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی لیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے وفات پا گئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی والدہ کی طرف سے ادا کرنے کا فتویٰ دیا۔ حدیث نمبر 3434۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری توبہ کا یہ تقاضا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال رکھ لو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ بخاری مسلم، اور یہ ایک لمبی حدیث کا کچھ حصہ ہے۔ حدیث نمبر 3435۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصیت میں کوئی نظر نہیں اور اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3436۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز کا نام لیے بغیر نظر مانی تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ جس نے معصیت کی نظر مانی تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح، اور جس نے کسی ایسی چیز کی نظر مانی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی طرح ہے، اور جس نے کوئی ایسی نظر مانی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ اسے پورا کرے۔ اور ابو داؤد اور ابن ماجہ اور بعض نے اسے ابن عباس پر موقوف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 3437۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں دور جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو
کیونکہ اللہ کی معصیت میں نظر پوری کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی اس میں جس کا انسان مالک نہیں۔ حدیث نمبر 3438۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کی موجودگی میں دف بجاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ حدیث نمبر، اور رضی نے یہ اضافہ نقل کیا کہ اس عورت نے عرض کیا کہ میں نے فلاں فلاں جگہ جہاں اہل جاہلیت ذبح کرتے تھے ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس جگہ جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی جگہ کوئی عید تھی؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ حدیث نمبر 3439۔ ابو لبابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری توبہ کے اتمام میں سے ہے کہ میں اپنی آبائی جگہ سے ہجرت کر جاؤں جہاں میں نے گناہ کیا تھا، اور میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرف سے 1/3 کافی ہے۔ حدیث نمبر 3440۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز ایک آدمی کھڑا ہوا، جس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اللہ عز و جل کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فتح عطا فرمائے تو میں بیت المقدس میں 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں بیت اللہ میں پڑھ لو۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تیری مرضی ہے۔ حدیث نمبر 3441۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی، جبکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیری بہن کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، وہ سوار ہو اور قربانی کرے۔ اور ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا کہ وہ سواری کرے اور قربانی کرے۔ اور انہی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیری بہن کو مشقت و تھکاوٹ میں ڈال کر کیا کرے گا؟ وہ سواری کرے، حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ حدیث نمبر 3442۔ عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ عقبہ بن عامر نے اپنی بہن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس نے ننگے سر حج کرنے کی نظر مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دو کہ وہ سر پر کپڑا لے، سواری کرے اور 3 روزے رکھے۔ حدیث نمبر 3443۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انصار کے 2 بھائیوں کے درمیان میراث تھی۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا، اگر تم نے دوبارہ مجھ سے تقسیم کا مطالبہ کیا تو میرا سارا مال کعبہ کے اخراجات کے لیے وقف ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، کعبہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور اپنے بھائی سے کلام کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رب کی معصیت، قطع رحمی اور اس چیز کے بارے میں جس کا تو مالک نہیں، تجھ پر نہ تو کوئی نظر ہے اور نہ ہی قسم۔ حدیث نمبر 3444۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نظر کی 2 قسمیں ہیں، جو شخص اطاعت میں نظر مانے تو نظر اللہ کے لیے ہے اور اسے پورا کرنا، اور جس نے معصیت میں نظر مانی تو وہ شیطان کے لیے ہے اور وہ پوری نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس کا کفارہ قسم کے کفارے کی مثل ادا کرے۔ حدیث نمبر 3445۔ محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے اس کے دشمن سے نجات دی تو وہ اپنے آپ کو ذبح کرے گا۔ ابن عباس نے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اسے فرمایا، مسروق سے پوچھو۔ اس نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اپنے آپ کو ذبح نہ کرو، کیونکہ اگر تم مومن ہو تو تم نے ایک مومن کی جان کو قتل کیا، اور اگر تم کافر ہو تو تم نے آگ میں جانے کی جلدی کی۔ ایک مینڈا خریدو اور اسے مساکین کے لیے ذبح کرو، کیونکہ اسحاق علیہ السلام تم سے بہتر تھے، اور ان کے فدیہ میں ایک مینڈا دیا گیا۔ جب ابن عباس کو بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں بھی تمہیں اس طرح کا فتویٰ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور کتاب العتق کے بارے میں یہ ویڈیو تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔